بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس۔ آج یوم مئی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یوم مئی کا پس منظر یہ ہے کہ 1884 میں آج سے 138 ایئرز بیفور جب صنعتی جو ریولوشن تھا، انڈسٹریل ریولوشن تھا، وہ اپنے پیک پر تھا اور جو سرمایہ دار تھے، کیپٹلسٹ تھے، وہ مزدوروں کا احتسال کرتے تھے، دن رات ان سے کام لیتے تھے اور برائے نام معاوضہ ادا کرتے تھے۔ جیسا کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو اس کا فطری رد عمل بھی آتا ہے، تو فطری رد عمل کے طور پہ سوشلسٹ جو تھے، اشتراکیت پسند تھے، انہوں نے بھی ایک تحریک اٹھا دی جس میں جو مزدور تھے وہ دن رات محنت کرتے تھے، مزدوروں کو منافع میں حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ ان کا جائز معاوضہ بھی ان کو نہیں ملتا تھا۔ تو اس سلسلے میں 1884 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں مزدوروں نے صنعت کاروں کے خلاف، سرمایہ داروں کے خلاف آواز اٹھائی کہ ہمارے دن رات ہم سے کام نہ لیا جائے، ہمارے اوقات کار متعین کیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک تحریک شروع کی جو سوشلسٹ تحریک تھی، اور پھر یہ اپنے کلائمیکس کو 1886 میں یہ احتجاجی جلوسوں کی شکل اختیار کر گئی، اور امریکہ کے شہر شکاگو میں یہ 1886 میں 3 مئی 1886 کو احتجاجی ریلی جاری تھی کہ اس دوران جو پولیس تھی انہوں نے مظاہرین پر گولی چلائی، جس کے نتیجے میں 4 مزدور ہلاک ہوئے۔ زیادہ تھے لیکن انہوں نے 4 جو مزدور تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور اس طرح یہ جلسے جلوس جو ہے پھر شدت اختیار کر گئے۔ اس دوران ایک جلسے کے اندر بم دھماکہ ہوا اور ایک پولیس انسپکٹر جو تھا، پولیس آفیسر جو تھا، وہ مارا گیا۔ تو اس کے رد عمل میں پھر پولیس نے اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں بے شمار مزدور جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، اور بعد میں پھر سرمایہ داروں نے جو مزدور رہنما تھے ان کو چن چن کر پکڑ کر ان کو قتل کیا، ان کو پھانسیاں دلوائیں، اور یہ جو مظاہرے تھے مزدوروں کے، بعد میں پھر جو سرمایہ دار تھے انہوں نے جو مزدوروں کا مطالبہ تھا کہ 8 گھنٹے کا ٹائم مقرر کیا جائے، اس کو تسلیم کیا۔ اس کے نتیجے میں آج 136 سال بعد اس کی یاد میں یوم مئی کو مزدور ڈے منایا جاتا ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں کیپٹلسٹ اس ٹائم ٹاپ پہ، پوری دنیا میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ اشتراکیت اور یہ جو کیپٹلسٹ تھے، کمیونسٹ تھے، یہ سوویت رشیا کے زوال کے بعد یہ بہت زمین بوس ہو گئے۔ اب ان کو سب سے بڑا تھریٹ اسلام سے ہے۔ اسلام میں مزدور کے حقوق کو متعین کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی ظلم، زیادتی، بربریت، ناانصافی اور احتسال، ایکسپلائٹیشن سے اسلام بالکل منع کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روزے محشر اس چیز کا حساب بھی لینا ہے، اور اللہ کے آخری نبی نے فرمایا تھا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا معاوضہ ادا کر دے۔ تو ڈیئر فرینڈس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں 136 سال گزرنے کے باوجود بھی جو مزدوروں کی جو حقوق تھے ان کے اوپر کوئی کنکریٹ قسم کی پالیسی مرتب نہیں کی گئی۔ صرف ان کو 8 گھنٹے کا جو لالی پاپ دیا تھا، اس کے بعد جو اصل محنت ہے وہ مزدور کرتا ہے، لیکن جو اس کا معاوضہ ہے وہ اس کو نہیں ملتا۔ تو علامہ اقبال نے بھی اسی مزدور کے حوالے سے کہا تھا کہ اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، یعنی کہ اس کو جو روزی نہیں مل رہی تو اس کھیت کو ہی جلا دو۔ حالانکہ رزق کو جلانا، فصلوں کو جلانا اسلام میں حرام ہے، لیکن اتنے شدید اوقات کار ہیں مزدور کے، اور یوم مئی میں صرف چھٹی کر دی جاتی ہے، اور اس چھٹی کا فائدہ تو صرف صنعت کاروں کو ہی ہوتا ہے، جو عام مزدور ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ جیسا کہ آج کل پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، اور بڑی بدقسمتی ہے کہ اس لاک ڈاؤن کو اتنے برے طریقے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، کسی گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ یہ اتنے بدقسمت اور بدبخت ہیں کہ یہ ان کو
جو صحافی میسر ہیں جو جن کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ان سے سوالات نہیں کرتے، وہ بھی ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اپنے کیریئر کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ آ کے جو بھی ان کے منہ میں آتا ہے لول فلول بک دیتے ہیں اور اپنے ہی خلاف چارج شیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ان سے نہیں پوچھ پاتا. جبکہ یورپ میں تو پوچھا جاتا ہے. جیسے یہ بلاول بھٹو کی ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس پریس کانفرنس کے مطابق 18 امینڈمنٹ کے مطابق تو سارے اختیارات ان کے پاس ہیں. اور اس سے بھی ذریعہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں، جب ان کو دیکھے تو وہ اتنی وہ پھرتیاں دکھا رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ بڑے عملاً بہت کام کر رہے ہیں. لیکن جب ان کی جو پریس کانفرنس سے ہٹ کے ان کی عملی کارکردگی کو دیکھا جائے تو اس میں افسوسناک چیزیں ہیں. اور میری ذرائع کے مطابق یہ بات ہے کہ اگر یہ جو بات جب ان کی جو یہ نیشنل ڈیزاسٹر اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے اجلاس ہوتا ہے ان کا، ادھر یہ اور بات کرتے ہیں، اور جب یہ پریس کانفرنس میں آتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں. جب عمران خان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر ڈفرینٹ بات کرتے ہیں. تو ابھی تک ان کی جو پالیسی ہے وہ ابہام کا شکار ہے. اور یوم مئی کے حوالے سے جو 1886 میں مزدوروں نے قربانی دی تھی، اس کے اوپر آج تک کسی بھی ملک کی کسی بھی ایون مہذب ملکوں میں بھی ان کے اوپر کوئی کنکریٹ پالیسی مرتب نہیں کی گئی. سب جو ہیں وہ سرمایہ دار کو تحفظ دے رہے ہیں. اور ہمیں صرف اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے جہاں پہ ہر بندے کو اس کا ڈیو شیئر ملے. اس کے لیے ہمیں اویئرنیس کرنی ہوگی، ہمیں سمجھنا ہوگا. اور یہ جو اخبارات ہیں، یہ میڈیا ہے، اس سے ہٹ کے بھی ہمیں خود بھی ریسرچ کرنی ہوگی، سمجھنا ہوگا کہ اس سارے مسئلے مسائل سے ہم کیسے عہدہ بر ہو سکتے ہیں. اور جو طالب علم ہیں جنہوں نے ابھی اپنے کیریئر کا آغاز کرنا ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنا زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ صرف نہ کریں. آپ بک ریڈنگ کریں، آپ بکس پڑھیں، آپ اپنے سورسز پہ اپنے آپ پر رلائی کریں. یہ جو بھی آپ کو دنیا میں اس طرح کی جو لالی پاپس ہیں یکم مئی کے حوالے سے ہیں، یہ ڈیز مناتے ہیں، یہ صرف ڈیز کی حد تک ہیں. اصل میں جو اقتصالی فورسز ہیں وہ ہمارا اقتصال کرے جائیں گے، وہ ہمیں غلام بنائے جائیں گے، اور ہماری نسلوں کو بھی وہ غلام ہی دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ہمیں ایک ایسی پروڈکٹ دیکھنا چاہتے ہیں جس کے تحت ہم لوگ صرف ان کے جو سرمایہ ہے اس کو میکسیمائز کریں، ان کے سرمایہ کو، ان کے پروفٹ کو میکسیمائزیشن تک پہنچائیں. تو ہم ہر کسی بھی ایسی چیز کا علاقار نہیں بننا، ہمیں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا، اور ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، کیونکہ خود احتسابی ہی صراط مستقیم ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یکم مئی کے حوالے سے آپ جہاں تک کسی مزدور کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں اس کو کریں. آپ اگر اس کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں آپ اس کو ضرور پڑھائیں، آپ کنٹریبیوٹ کریں. ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک فلاحی اسلامک مملکت بنانا ہے، عملاً بنانا ہے، باتوں سے نہیں بنانا. تو آپ اپنی کنٹریبیوشن لازمی کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.